اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کے باوجود برداشت کریں، اس پر قابو پائیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے، اس میں بھی وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں. بعض اوقات ناگوار باتیں ہوتی ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بیہودہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ پہ لان تان کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی شرافت، آپ اپنی دینداری، آپ اپنے اخلاق کی حدود کے اندر رہیں. اسی طرح سے بعض اوقات آپ کو لالچ ملتی ہے، آپ کو ٹیمپٹیشنز ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین اور اس کے احکام پر قائم رہیں اور اس کو برداشت کریں. یہی چیز ہے کہ جو روزہ ہم کو سکھاتا ہے. بھوک اور پیاس میں ہم برداشت کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا کنٹرول ہماری شخصیت پر ہو. یہ ہمیں اگر اپنی شخصیت پر کنٹرول ہو جائے نا تو اس کے بعد ہم صبر کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ سے گریز کرنے سے دور نہیں رہتا تو اسے کوئی، اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. اس لیے روزے کے ساتھ انسان کے اندر صبر آنا یہ بڑی ضروری چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر لائن پہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں اشفاق بات کر رہا ہوں ساؤتھ کوریا سے. کل بھی کی تھی ڈاکٹر صاحب سے بات. جی 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 اشفاق صاحب سوال کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ سوال ہے کہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں 12 گھنٹے جی دن میں، جی تو کام کافی ہارڈ ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تو روزہ جو ہے نا وہ نہیں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا کوئی اس میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو ٹائم پر سحری بھی نہیں کرنے دیتے اور نہ ٹائم پر افطاری کرنے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو تو یہ تو ان کے معاملے میں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ کیا چیز ہے روزہ کیا نہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ جب ہماری چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ادھر افطاری ہوتی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا اشفاق صاحب. ہاں جی، تو پلیز اس کے بارے میں ہماری کو رہنمائی فرمایا. ہم بہت پریشان ہیں کہ پچھلے سارے روزے رکھ رہے ہیں 5 سال سے اور اس دفعہ چھوٹ رہے ہیں. بس اس کے بارے میں کوئی پوچھنا ہے. دیکھیے اشفاق صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی مسلمان آپ کا باس ہوتا تو ہم اس کو یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے بندوں کو چھوٹ ملنی چاہیے اور ان کی ڈیوٹی کو آسان کرنا چاہیے. آپ کی مجبوری ہے، آپ ایک غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور وہاں آپ کا جو باس ہے، آپ کے امپلائرز، ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بیماروں کو چھوٹ دی ہے اور مسافروں کو چھوٹ دی ہے، آپ تو ویسے بھی مسافر ہیں، ظاہر ہے اپنے دیش سے پردیش گئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو دوسرے دنوں میں رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کیس میں جب آپ کو سالانہ 1 مہینے کی یا جتنی چھٹی ملتی ہے تو اس چھٹی میں آپ اپنے روزے پورا کریں گے. بہرحال آپ کو گنتی پورا کرنی ہے. ابھی آپ کی مجبوری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. آپ بعد کے دنوں میں چھٹی لے کر اپنے روزے پورے کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جنگ سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر غفار. جی ڈاکٹر صاحب، کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ الٹی میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو کافی اس طرح کے کیسز آتے ہوں گے مریضوں کے. بات یہ ہے کہ الٹی روزے کے ٹوٹنے کا باعث تو نہیں بنتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس کو دوبارہ نگل لیتے ہیں جس سے کہ انہیں گریز کرنا چاہیے. چنانچہ جب الٹی آئے تو آپ اپنے مریضوں کو کہیں کہ وہ اس چیز کو، اس مادے کو صاف کر لیں اور پھر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں اس میں سے بعض حصہ واپس چلا جائے. اس لیے کہ اصل میں کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کہ کسی چیز کے باہر نکلنے سے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عامر بول رہا ہوں جی راولپنڈی سے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی یتیم بچے کی کالج کی فیس ادا کی جا سکتی؟ جی ٹھیک ہے.
دیکھیے عامر صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ صدقات کے بارے میں ہمیں باتیں بتائی ہیں، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ خرچ کرنا ہے یتیم مسکینوں اور فقراء پر. یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ ان کے کھانے پینے پر کرنا ہے، ان کے کپڑوں پر کرنا ہے، ان کی تعلیم پر کرنا ہے. یقیناً یہ تمام کی تمام ان کی ضروریات ہیں. تعلیم تو ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ ایک غریب بچے کے مستقبل کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ یقیناً زکوٰۃ خرچ کرنے کا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ ہے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا روزہ شکر گزاری بھی پیدا کرتا ہے؟ یقیناً پیدا کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ شکر گزاری کس چیز کا نام ہے؟ شکر گزاری اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے اندر ان نعمتوں کی قدر ہو کہ جو ہم کو ملی ہیں، اور جس نے ہم کو وہ نعمتیں دی ہیں ہم اس کے قدر کریں، اس کے شکر گزار بنیں. یہ چیز پیدا ہوتی ہے حقیقت میں آپ کے دل میں. انسان شکر زبان سے تو کرتا ہے محض اس لیے تاکہ اس کا دل بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے. ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی عام طور پر قدر معلوم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا ایک خیال ہے کہ یہ تو ملنی ہی تھی، یہ تو ہیں ہی ایسی کہ جو ہم کو میسر ہیں. روزے کے موقع پر چونکہ ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی کھانے اور پینے کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. اور یہی اصل شکر گزاری ہے کہ انسان کا دل یہ محسوس کرے کہ حقیقت میں جو کچھ مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں یہ بڑی قیمتی نعمتیں ہیں. اور سچی بات ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بھوک کی حالت میں اور پیاس کی حالت میں ہوتے ہیں روزے میں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے پینے کی نعمتیں دی ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں. چنانچہ روزہ یقیناً ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے، یا اسے شکر گزاری پیدا کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. ناظرین، ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بریک سے واپس آنے کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید اسی موضوع پر اور گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ شیو کرواتے ہوئے یا سبزی کاٹتے ہوئے جب کبھی ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے یا کہیں اور کوئی کٹ لگ جاتا ہے اور اس زخم سے خون بہنے لگ جاتا ہے، تو یہ فرمائیے کہ کیا اس طرح بھی روزہ متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک اصولی بات جان لیں کہ روزے کا ٹوٹنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ دو ہی چیزوں سے ہوتا ہے. ایک کھانے پینے کے معاملے سے کہ آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، یا پھر تعلقات زن و شو سے. اس کے علاوہ جو چیزیں بھی ہیں وہ بعض اوقات آپ کے روزے کو متاثر کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر آدمی بیمار پڑ گیا یا زخمی ہو گیا، اس کے خون نکل آیا، تو اب اس کے نتیجے میں اس کا خدشہ ہوتا ہے نا کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں وہ روزے کو نبھا نہیں سکے گا. تو اس کو سجیسٹ کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنے روزے کو ختم کر سکتے ہو. لیکن محض اس وجہ سے کہ سبزی کاٹتے ہوئے، شیو کرتے ہوئے کسی اور وجہ سے ذرا سا خون نکل جائے، اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جنید بات کروں کوئٹہ سے. جی جنید صاحب، کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میرا سوال یہ کہ روزے میں سونا تو غلط تو نہیں ہوگا؟ سونا کہ صبح سے مطلب 6 گھنٹے تک سونا، مطلب یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، سونا تو انسان کی ایک فطری ضرورت ہے جنید بھائی. اگر انسان سوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سونے کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ روزے کی روح سے محروم ہو جائیں. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کو معمول بنا لیا ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں اور تقریباً سارا دن سوتے ہیں. اس سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں جتنا ایک نارمل فطری زندگی گزارتے ہیں اتنا گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کریں. تو سونے سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. نمازیں آپ اپنی باقاعدگی سے پڑھیں، اور جب کبھی آپ کے لیے ممکن ہو آرام کرنے کا موقع ہو آپ آرام بھی کیجیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر لائن پہ ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات؟ ڈاکٹر صاحب ہر حکم جو اللہ کے رسول نے دیا ہے جی اس کو سر تسلیم ماننا پڑتا ہے ہر صورت. ٹھیک ہے. ہوتا ہے ادھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن میرا اپنا جو خیال ہے کہ میں ہر حکم مانتا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے اجر ملے گا.